نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھروں میں خیر و عافیت سے اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں رکھے، آمین۔ کل ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 تک پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم آیت نمبر 155 اور اس سے آگے دیکھیں گے۔ اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین الہی آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 155، پارہ ہے ہمارا دوسرا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم کسی قدر خوف اور بھوک اور مال اور جانوں اور میووں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے، تو صبر کرنے والوں کو اللہ کی خوشنودی کی بشارت سنا دو۔ اب یہاں آنے والے حالات کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ پچھلی آیات میں ذکر کی بات تھی اور اس کے جواب میں تھا کہ اذکرکم، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا تم مجھے یاد رکھو، شکر کرو، نہ شکری نہ کرو تو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اس سے اگلی آیات میں جب صبر کا موضوع شروع ہوا تو فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین۔ اب یہاں آزمائشوں کا ایک لامحالہ طور پر آنے کی بات کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیں جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات آ رہی تھی تو اس کے بعد کی زندگی میں بہت سارے مسائل آنے والے تھے، جس میں جنگیں بھی تھیں اور بھوک اور پیاس بھی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں بظاہر ہلکی سی بات کر دی تھی کہ صبر کر لو، ٹھیک ہے، اور صبر کے ساتھ مدد طلب کرو، لیکن اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو آزمائشیں تو تم پر آ کر ہی رہیں گی، ٹھیک ہے، اور تم نے ایسے وقت میں خود کو جمانا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آج تک کسی نے حق و باطل کی جنگ میں حصہ لیا ہو اور اس کی زندگی میں کوئی صبر کا مرحلہ نہ آیا ہو۔ ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ جس طرح اللہ کے راستے میں صبر کرنے سے اللہ کی مدد آتی ہے، اسی طرح اللہ کے راستے میں مشکلات بھی آتی ہیں۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ جب بھی کوئی انسان اکیلا یا کسی گروہ میں حق کے راستے پر چلا ہے تو اسے مشکلات کا تو سامنا کرنا پڑا ہی ہے۔ اسی طرح جو شخص بھی انسانی اصلاح کی کوشش کرے گا اس کے لیے لازمی بات ہے کہ اس کی مخالفت بھی ہوگی، لیکن ایسے شخص کو دوسروں کو آگ سے بچتا دیکھ کر ان کی زندگی میں پریشانیوں کو خوشیوں میں بدلتا دیکھ کر بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ تو پھر ایسا شخص اس کام پر خوش ہوگا کیونکہ یہ اس کا مقصد ہے، ٹھیک ہے، اس کا پروفیشن نہیں ہے۔ جب پروفیشن ہوتا ہے نا، اس میں انسان کہتا ہے پیسہ کما لوں، ارننگز کر لوں، اس کو یہ چیز خوشی دیتی ہے۔ لیکن جو انسان کا مقصد ہوتا ہے، جیسے آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے گھر میں مہمان آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے ہسبینڈ نے آپ کو کہہ دیا کہ جی میرے کچھ دوست آ رہے ہیں، آپ کا کھانا پکانے پہ دل نہیں کر رہا تو آپ بڑبڑاتے ہوئے کھانا پکائیں گے، آپ تھک بھی جائیں گے، کھانا بھی اچھا نہیں بنے گا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کی کوئی اپنی دوست آ رہی ہے آپ کے گھر میں، ٹھیک ہے، تو آپ اس کے لیے کھانا جو ہے دل سے بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جب آپ دل سے کھانا بنائیں گے کھانا بھی اچھا بنے گا اور آپ تھکیں گے بھی نہیں، خوش بھی ہوں گے۔ تو یہی فرق ہے مقصد میں اور پروفیشن میں، ٹھیک ہے۔ جب انسان کا مقصد پورا ہوتا ہے نا تو انسان کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، لیکن پروفیشن میں نا انسان یہ کہتا ہے کہ میں یہ کما لوں اور وہ کما لوں، اس میں انسان کا دل نہیں لگتا۔ لیکن انسان کو کمانے کی خاطر، ارننگز کی خاطر، ایک شخص جو ہے وہ جاب کرتا ہے لیکن وہ اگر اس کا دل نہیں بھی کر رہا، ٹھیک ہے، تو بھی وہ جاب پہ جا رہا ہے کہ اس کی ایک دن کی سیلری نہ کٹ جائے اس دن چھٹی کرنے سے یا آف کرنے سے، ٹھیک۔ اچھا، اب یہاں بھوک سے مراد جو ہے معاشی بائیکاٹ بھی ہے۔ یہاں پہ آیا ہے نا یہ کہ کسی قدر خوف اور بھوک اور مال اور جانوں اور میووں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے، تو یہاں بھوک سے مراد معاشی بائیکاٹ ہے۔ مسلمانوں کا جب قریش نے اور یہود نے مل کر بائیکاٹ کیا تھا تو مسلمانوں کو مکی دور میں ایک گھاٹی میں بند ہونا پڑا تھا۔ یہ ہجرت سے پہلے کی بات ہے۔ چونکہ ریسورسز یہود کے ہاتھ میں تھے اور قریش بھی بڑے اثر و رسوخ میں تھے تو مسلمانوں کے کاروبار کمزور ہوئے اور ان پر پریشانیاں بھی بہت زیادہ پیدا ہو گئیں ان کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی یہ فرما رہے ہیں کہ ہر وقت حالات سٹیبل نہیں ہوں گے، تمہارے لیے بہترین حالات میں نیکیاں نہیں ہوں گی بلکہ دوسری طرف بھی ہوگا، لیکن تم سے جو جواب مطلوب ہے اسے سامنے رکھ لو، ٹھیک ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور کیا ہے کہ خوشخبری سنا دو، بشارت سنا دو صبر کرنے والوں، ٹھیک ہے۔ اب یہ اگلی آیات میں پڑھتے ہیں ہم۔
اچھا ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس آیت کا نام بھی مصائب خمسہ ہے، یعنی ایک ہی مشکل، ایک تو یہاں پہ دیکھیں 5 قسم کی مصائب کا ذکر آیا، خوف، بھوک، مال، جان اور میووں کے نقصان، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ ایک مشکل سے نکلیں گے تو دوسری میں گرفتار ہو جائیں گے، دوسری سے تیسری میں، ٹھیک ہے۔ تو اگلی آیت دیکھتے ہیں کہ اللہ کو کیا جواب مطلوب تھا۔ الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ان لوگوں پر جب کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کا مال ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اب اللہ کو کیا جواب مطلوب تھا آپ سے اور مسلمانوں سے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ایسے لوگ ایسے وقت میں تھوڑ دلے نہیں ہو جاتے، ٹھیک ہے، پریشان نہیں ہو جاتے، نہ ہی وہ ہائے ہائے کرتے ہیں اور نہ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ہی کیوں، وائی می، ساری مصیبتیں اور آزمائشیں تکلیفیں میرے ہی لیے، اور نعوذ باللہ میں نے تو اللہ کا کیا بگاڑا، کیا نقصان کیا، پتہ نہیں اللہ نے میرے ساتھ ہی کیوں ایسا کیا۔ نہیں، ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، جو اللہ والے ہوتے ہیں، وہ مصیبت آنے پر کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب ہم اللہ کے، ہمارا جسم اللہ کا، ہمارے جسم کا ہر حصہ اللہ کا، ہماری کوالٹیز اللہ کی، تو اگر وہ ضائع اللہ کی راہ میں ہو بھی رہی ہیں تو پھر اس سے ان کو افسوس نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہو رہا تو کیا ہو گیا، چیز تو وہ اللہ ہی کی تھی نا، تو اللہ نے واپس لے لی۔ ایسے لوگ ہر مصیبت کو، ہر پریشانی کو خود پر روکتے ہیں کیونکہ انہیں جنت نظر آ رہی ہوتی ہے، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو رب اب کیا وعدے دے رہا ہے؟ اگلی آیت میں دیکھیے آپ، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں، ٹھیک ہے، یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی مہربانی اور رحمت ہے اور یہی سیدھے راستے پر ہیں۔ اللہ اس آیت کی شروع ہونے میں اولئک فرما رہے ہیں، یعنی یہی لوگ ہیں، ٹھیک ہے، باقی تو صرف لوگوں کے دعوے ہیں، یعنی کچھ لوگ ہیں جن کو واقعی آپ کامیاب کہہ سکتے ہیں تو وہ یہی لوگ ہیں۔ تو اس بات سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جب بندہ اللہ کے راستے پر چل پڑتا ہے تو اس سے بڑی رحمت کوئی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ اچھا آپ کو ایک بات اور میں بتا دوں کہ ہمارے کلچر میں کسی بندے پر اللہ کی رحمت کیا چیز دیکھ کر ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے اس پہ تو اس کے رب کا بڑا فضل ہے، اس پہ تو اس کے رب کی بڑی رحمت ہے۔ عورت اگر پریگننٹ ہو جائے اور مرد اگر کماؤ ہو جائے، ٹھیک ہے، بڑا فضل ہے جی اللہ کا، بڑا کچھ ہے جی، اللہ نے بڑا دے رکھا ہے۔ تو یاد رکھیں کسی سے اللہ اپنے دین کا کام لے لے نا تو یہ ہے اس پر اللہ کی صلوات، اس کی رحمتیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا اولئک علیہم صلوات، تو یہاں پہ صلوات کیا ہے؟ رحمتیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی سے اپنے دین کا کام لے رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس شخص پر یہ اللہ کی رحمتیں ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے کہ کسی شخص کے پاس اللہ نے بہت بڑا مال دیا ہوا ہے، اس میں تکبر اور غرور ہے، یہ مال تو اس کے لیے عذاب ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہاں اگر اللہ نے اولاد بھی دیا اور وہ بھی اگر انسان نیک نہیں بنا رہا، اس کو اللہ کے دین پہ نہیں لگا رہا، تو یہ بھی اس کے لیے عذاب ہے۔ ہر وہ نعمت اس کے لیے عذاب بن جائے گی جو وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرے گا، جسے وہ اللہ کے راستے پر نہیں لگائے گا، چاہے وہ اس کا اپنا نفس، اپنی دولت، اپنا مال، اپنی صحت ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں اور رحمتیں اسی صورت میں نعمتیں اور رحمتیں ہوں گی جب ہم انہیں اللہ کی راہ میں استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم پر بھی اپنی رحمتیں کر دے اور آزمائشوں میں ہمیں بھی صبر دے، اور یاد رکھیں کہ جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا آپ کام کریں گے، ٹھیک ہے، اور اس میں آپ کو مزہ بھی آئے گا، تبھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر بھی اپنی صلواتیں اور رحمتیں جو ہیں وہ نازل کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتیں نازل کی ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی لوگ سیدھے راستے پر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہی لوگوں میں شامل کر دے جو سیدھے راستے پر ہیں۔ اللہ ہمیں چنے ہوئے بندوں پہ اپنے شامل کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اولادوں کو ضائع ہونے سے بچا لے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 157 تک پڑھ لی ہے، کل انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس سے آگے دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا پڑھانا قبول فرما لے اور
ہمارے لیے اس قرآن کو ہماری آخرت کا ساتھی بنا دے، ہماری قبروں کا ساتھی بنا دے، ہمارے محشر کا ساتھی بنا دے، ہماری زندگیوں کا ساتھی بنا دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آپ کا میرے ساتھ رہنے کا اور قرآن سننے کا بہت بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔